زمانے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا اور کفر سے کس طرح بچایا۔ حدیبیہ کے رات بارش ہوئی، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت ہی یعنی بنیادی باتیں عرض کر رہا کہ ہم اس محنت کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے اندھے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک ایمان کے خلاف زبان سے سینکڑوں جملے نکلتے ہیں، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان کی محنت میں مشغول ہیں، پھر بھی یہی دعویٰ ہے۔ دیکھو دوستو، یاد رکھنا، صرف تبلیغ کے معمولات کا پورا کر لینا کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنے جملے میری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کے خلاف نکلے ہیں، اور اس کی کیا ضرب اور کیا چوٹ میری ایمان پر پڑی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کی طرح سکھلایا اور کفر سے کیسا بچایا۔ حدیبیہ کی رات بارش ہوئی، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بارش ہوئی ہے، اب تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے۔ صحابہ سے فرمایا، صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے کفر کی طرف جانا ایمان لانے کے بعد آگ کے اندر ڈالے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ آج کے کیا رسول اللہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم میں سے صبح کو بعض فاسق کیوں ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اگر یہ بارش محض اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں۔ بیماریاں میں کیا عرض کروں، سائنس تو شرک ہی پڑھاتا ہے، جس کا نام ہم نے علم رکھا ہوا ہے وہ تو شرک ہی پڑھاتا ہے۔ سائنس کا تقاضا کیا ہے؟ سائنس کا تقاضا ہے کائنات سے کائنات کو جوڑنا۔ ایمان کا تقاضا ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا۔ شرک کا تقاضا ہے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا۔ ایمان کا تقاضا ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا۔ جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر ماہر موسمیات یہ کہہ دے کہ بارش نہیں ہوگی تو مسلمان بارش سے مایوس ہو جائے گا۔